کیا ہے ری لانچ کیش سیٹل فیوچر کے حوالے سے اور کیا ہے یہ پروڈکٹ، ذرا بتائیے پلیز. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کسی ٹیمپرری والیٹیلٹی کی وجہ سے پرائس فلیکچویٹ ہوں گی، تو آپ کیش سیٹل فیوچر میں اسی کانٹریکٹ کی سیم اماؤنٹ سیم شیئرز کے اوپر شارٹ پوزیشن لیں گے تو جو بھی لاس آپ کا ریڈی مارکیٹ میں ہوگا وہ گین آف کیش سیٹل سے کور ہو جائے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کے پورٹ فولیو کی ویلیو ہیج رہے گی. اگر آپ ڈی ایف سی میں دیکھیں تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ تھیں. ہم نے اس کو بھی انٹرنیشنلی بینچ مارک کیا اور جو ریشو میتھڈ ہے کیش سیٹل فیوچر کے اندر اس کو انٹروڈیوس کیا. اگر میں پیسہ بنانا چاہوں تو کیسے بنا سکتی ہوں اس پروڈکٹ سے، سی ایس ایف سے؟ اگر آپ ریڈی میں جاتے ہیں 1,00,000 روپے لے کر تو آپ کو 1,00,000 روپے میں 1,000 شیئر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کیش سیٹل فیوچرز میں آتے ہیں اور مارجن 10% ہے تو آپ 10 ٹائمز اس کا کام کر سکتے ہیں. وچ مینس ریڈی میں جو 10,000 پروفٹ تھا 10% آف دا کیپیٹل یہ 1,00,000 ہو سکتا ہے، وچ از 100% آف دا کیپیٹل. واو. بٹ السلام علیکم ناظرین و خواتین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں آپ کو خوش آمدید کرنے کے لیے، کیونکہ میں آپ کی ہوسٹ شارلین انصاری آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس طور پہ کہ ہم آپ سے مل رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پہلے پوڈ کاسٹ میں. اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک بہت ہی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اس چیز میں کہ کیپٹل مارکیٹ کو ڈیپن بھی کر رہا ہے، نئے انداز نئے پروڈکٹس بھی لا رہا ہے، انوویشن بھی لا رہا ہے، اور ہماری عوام کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے نئے طریقے بھی بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جو میں بھی ایک عام عوام کا حصہ ہوں، کہ ہم تھوڑا گھبراتے ہیں کیپٹل مارکیٹ سے بھی اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے. اس کی کچھ خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا اس طرح بھی گھبراتے ہیں کہ پروفٹ نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے، زیادہ لاس نہ ہو جائے. تو یہ مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہم ایک بہت ایکسائٹنگ چیز آپ کے سامنے لانے والے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیش سیٹل فیوچر ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، اور اس کا ہم کرنے والے ہیں آج ری لانچ. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عامر مشتاق انجو صاحب، اور یہ ہمیں بتائیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں، کیونکہ یہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے پروڈکٹ کو اندر باہر ہر طریقے سے جانتے ہیں. تو عامر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. خوش آمدید، اور یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار ہیونگ می. ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں یہ جاننے کے لیے، اور میرے ساتھ عوام بھی ایکسائٹڈ ہے جاننے کے لیے کہ کیا ہے ری لانچ کیش سیٹل فیوچر کے حوالے سے اور کیا ہے یہ پروڈکٹ، ذرا بتائیے پلیز. بیسیکلی جو فیوچرس کانٹریکٹ ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین ٹو پارٹیز ٹو بائی اور سیل این انڈرلائنگ ایسٹ، جو کہ جنرلی ایک اسٹاک ہوتا ہے ایٹ اے فیوچر ڈیٹ ایٹ اے فیوچرس پرائز. وہ پرائز جو آج ایگری اور لاک ہو جاتی ہے. یہ دو طرح کے فیوچرس کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک ہم ڈیلیوریبل فیوچرس کانٹریکٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم کیش سیٹلڈ فیوچرس کانٹریکٹ کہتے ہیں. ڈیلیوریبل فیوچرس کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایکسپائری آتی ہے تو بائر کو پوری ٹرانزیکشن اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ سے سیلر کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنی ہوتی ہے، اور سیلر کو انڈرلائنگ سیکیورٹیز ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں بائر کو. لیکن یہ جو کیش سیٹل کانٹریکٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جب فائنل سیٹلمنٹ کا ڈیٹ آتا ہے تو اس دن جو بھی ویریشن آئی ہے پرائس میں اسپاٹ مارکیٹ کے اندر ایز کمپیئر ٹو فیوچرس پرائز، ان دونوں کا ڈفرینس سیٹل ہو جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر بائر نے یہ کانٹریکٹ کیا کہ وہ آج سے 30 دن کے بعد اے بی سی اسٹاک کو خریدے گا 100 روپے کے اوپر، اور سیلر نے ایگری کیا. اب ایٹ دا ٹائم آف ایکسپائری اگر وہ اسٹاک 120 روپے کا ہو جاتا ہے تو سیلر کے اکاؤنٹ سے 20 روپے ڈیڈکٹ ہوں گے اور بائر کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. تو اس کیش سیٹل فیوچرز کانٹریکٹ میں یہ جو فزیکل ڈیلیوری کا انوالو نہ ہونا ہے اور بائر کے لیے جو ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا انوالو نہ ہونا ہے، تو یہ ایک ایز ہے ہماری مارکیٹ کے لیے کہ سمپل جو ڈفرینس آیا ہے اسی کے اوپر سیٹلمنٹ رن ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوریبل فیوچر سیٹلمنٹ رسک کے حوالے سے ذرا رسک اسکیل کے اوپر ہائر اپ ہے، اور کیش سیٹل فیوچر جو ہے وہ رسک اسکیل کے اوپر لوور ہے. بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ لوور اور ہائر کیا ہوتا ہے. اب ہماری عوام آپ کو، ہم پورا پاکستان اور باہر بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، یہ بتائیے کہ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے کیا چینجز آپ لائے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر، جو اسٹرکچرل چینجز ہیں یا جو بھی آپ اس میں ویریشن لائے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس پروڈکٹ کو ری لانچ کرنا پڑا.
جی بالکل. جیسا میں نے ابھی بات کی کہ کیش سیٹل فیوچرز کے اندر سیٹلمنٹ رسک لوور ہے. تو 2004 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک کرائسس دیکھا گیا, جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ڈیلیوریبل فیوچرز کو چھوڑ کر کیش سیٹل فیوچرز کو انٹروڈیوس کریں گے. اور کمیٹی بنی, کمیٹی کی سفارشات آئیں, تو ہم نے 2007 میں کیش سیٹل فیوچرز کو لانچ کیا. لیکن 2007 سے لے کر 2019 تک اس میں کوئی کام نہیں ہوا. اچھا. 2009 میں جب مارکیٹ کا کرائسس آیا تھا تو 6 مہینے کے لیے ڈیلیوریبل فیوچرز کو بند بھی کر دیا گیا تھا, بٹ کیش سیٹل ایکٹیو تھا. اس کے باوجود بھی کیش سیٹل میں کوئی کام نہیں ہوا. 2016 میں SECP نے ایک ڈیریویٹو مارکیٹ کمیٹی بنائی, جس کمیٹی کی ڈفرینٹ ریکمنڈیشنز آئیں کہ اگر آپ یہ ریکمنڈیشن امپلیمنٹ کر لیں گے تو شاید کیش سیٹل ریوائیو ہو جائے گا. اچھا. وہ موسٹ آف دا ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ بھی ہو گئیں, جس میں ٹیکس کے بینیفٹ تھے, مارجن کے آربیٹراج تھے, اور بھی چیزیں تھیں کہ انڈیکس کانٹریکٹ کے ساتھ اس کو الائن کیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کو لے کے کوئی انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہوا. تو 2019 کے بعد جب ہم نیو ٹریڈنگ انجن کو ڈپلوائے کرنے جا رہے تھے تو وہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نئے ٹریڈنگ انجن کے اوپر اس پروڈکٹ کو لے کر آئیں جو کہ نہیں مارکیٹ میں ایکسیپٹیبل. تو فار دا ٹائم بینگ ہم اس پروڈکٹ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور ہم مارکیٹ کنسلٹیشن کا ایک سیشن شروع کریں گے. اور مارکیٹ اگر کہے گی تو پروڈکٹ کو لانچ کریں گے, مارکیٹ اگر کہتی ہے کہ یہ چینجز کر دیں تو اس کے ساتھ لانچ کریں گے. بالکل. وہاں سے ہمارا آغاز ہوا. ہم نے پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسیشن کے ساتھ متعدد کنسلٹیٹیو سیشنز کیے. یہ کلوز سیشنز تھے جس میں ہم نے سلیکٹڈ پارٹیسپینٹس کو بلایا اور اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کی کہ اس میں کیا چینجز ہو سکتی ہیں. وہ مارکیٹ اسٹڈی کی جہاں پر کیش سیٹل فیوچرز کافی ایکٹیو ہیں, اور ان میں کیا فیچرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ آئیں گے. بالکل. تو جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے چینج کی وہ کچھ اس طرح سے ہیں, بتائیے, کہ جو ایلیجیبل اسٹاکس ہیں جو کیش سیٹل فیوچر میں جن میں کام ہوگا, مارکیٹ کو یہ اعتراض تھا کہ وہ اسٹاک پہلے کیش سیٹل فیوچر میں انوالو تھے جو ڈیلیوریبل میں بھی آتے تھے. یعنی جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا فیوچرس مارکیٹ کا وہ ڈیلیوریبل کے لیے بھی سیم تھا, کیش سیٹل کے لیے بھی سیم تھا. اس پہ مارکیٹ کا ویو یہ تھا کہ اگر ایک روٹ ایک طرف جا رہا ہے اور اگر آپ دوسرا روٹ کھولتے ہیں اور مارکیٹ پہلے روٹ کو پریفر کرتی ہے تو کبھی بھی دوسرے پہ نہیں آئے گی. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ کام ہو تو اس مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے اسٹاکس کو انٹروڈیوس کروایا جائے جو کہ ڈیلیوریبل فیوچرز میں نہ ہوں. بالکل. تو ہم نے کرائیٹیریا کو ریویمپ کیا, اس میں کچھ IPO کے اسٹاکس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا. اس کے علاوہ مارکیٹ کا کنسرن تھا اس کی سیٹلمنٹ پرائسز کے اوپر. اچھا. جو پہلے کیش سیٹل فیوچر لانچ ہوا تھا اس کی سیٹلمنٹ پرائس 100% الائن نہیں تھی ریڈی مارکیٹ کے ساتھ. اوکے. اب یہ ہم نے مارکیٹ کا فیڈ بیک سامنے رکھا, پھر کچھ انٹرنیشنل ایکسچینجز کو اسٹڈی کیا کہ وہاں پر فائنل سیٹلمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کانٹریکٹ کی. تو ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ریڈی مارکیٹ کے ساتھ کیش سیٹل مارکیٹ کی پرائس کو بھی الائن کر دیا. اب فیوچر جس دن ایکسپائر ہوتا ہے تو ریڈی مارکیٹ جہاں ہوگی وہیں پر کانٹریکٹ کا سودا ختم ہوگا. بالکل. تیسری چیز پہ جو مارکیٹ کا فیڈ بیک تھا, کیونکہ جیسا ہم نے بات کی کہ سیٹلمنٹ رسک لوور ہے ڈیلیوریبل فیوچرز کے کمپیریزن میں کیش سیٹل کا, بٹ آن کنٹراری رسک مینجمنٹ رول اس طرح بنے ہوئے تھے کہ وہ شاید یہ پریزیوم کرتے تھے کہ کیش سیٹل میں رسک زیادہ ہے. تو جب ہم مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ یار اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیلیوریبل سے کم رسک کی پروڈکٹ ہے تو رسک مینجمنٹ پورٹرے کرنا چاہیے کہ یہاں اس میں رسک کم ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیسک ڈپازٹ کی ریکوائرمنٹ کو ریلیکس کیا گیا, مارجن کی جو پرسنٹیج ہے اس کو ریلیکس کیا گیا. فار انسٹنس اگر آپ ایک اسٹاک میں کام کرتے ہیں ریڈی مارکیٹ میں, ڈیلیوریبل مارکیٹ میں, اور اس اسٹاک کا ان دونوں مارکیٹ میں پرسنٹیج مارجن 15% ہے تو کیش سیٹل کے کیس میں وہ یا تو 10% بنے گا یا 11% بنے گا. اس کے علاوہ مارجن کے ڈپازٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس فارم میں ڈپازٹ ہوگا. کیش بھی ہو سکتا ہے, مارکیٹ کولیٹرل بھی ہو سکتا ہے. جو پریویس کنڈیشن تھی وہ تھی 100% کیش میں کرنا ہے کیونکہ یہ کیش سیٹل پروڈکٹ ہے. اس کو ہم نے ریلیکس کیا, اور دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ 50% کیش ہے اور 50% کولیٹرل ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سیکیورٹی ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کنڈیشن کو یہاں بھی انٹروڈیوس کیا.
اس کے علاوہ کانٹریکٹ کی ایڈجسٹمنٹس اگر آپ ڈی ایف سی میں دیکھیں تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ تھیں. ہم نے اس کو بھی انٹرنیشنلی بینچ مارک کیا اور جو ریشو میتھڈ ہے کیش سیٹل فیوچر کے اندر اس کو انٹروڈیوس کیا. باقی کچھ چیزیں ہیں جیسے فی ویور ہے, وہ بھی ہم اس میں بہتر کر رہے ہیں کہ ہم انیشیلی کچھ ہو سکتا ہے کہ فی ہالیڈے انٹروڈیوس کریں کہ کچھ مہینے تک ہم بروکر سے, مارکیٹ پارٹیسپینٹ سے کوئی پیسے بھی چارج نہ کریں. تو ان چیزوں کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. تو یہ میسو چینجز ہیں جس میں ہم نے پی ایس بی اے اور بروکریج انڈسٹری کو ساتھ بٹھا کر, انویسٹرز کو ساتھ بٹھا کر, ایس سی سی پی کو ساتھ بٹھا کر اس نئی پروڈکٹ میں چینجز کی ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ اب مارکیٹ کے فیڈ بیک کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے تو اس میں ایک سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی دیکھی جائے. آپ نے بہت اچھا کیا عامر, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے آپ نے مارکیٹ کے ہر کنسرن کو یا ہر چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کو ری لانچ کیا تاکہ عوام اس کو استعمال کرے, لوگ اس کو استعمال کریں اور اس سے مستفید بھی ہو سکیں. تو ابھی آپ نے کافی دفعہ ذکر کیا ڈیلیوریبل فیوچر کے بارے میں, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, دونوں میں کیا تفریق ہے؟ نہیں, سب سے پہلے تو ڈیلیوریبل فیوچر کا لوگ میرے سے بات کرتے ہیں کہ ڈیلیوریبل فیوچر اور کیش سیٹل کیا ہے, تو میں کہتا ہوں ڈیلیوریبل فیوچر, آپ نے اس کا ذکر اتنا کیا نا, میں نے کہا لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں, ذرا ہم اس کو یہیں کلیئر کر دیتے ہیں. تو ڈیلیوریبل فیوچر میری نظر میں کیش سیٹل فیوچر ہے انٹل ڈیلیوری کا ٹائم آ جائے. رائٹ, وہاں پر اس پروڈکٹ کے اندر ڈفرینشیٹ آتا ہے جو ایک بیسک تھیوریٹیکل ڈفرینس ہے بالکل, کہ ڈیلیوریبل فیوچر میں اگر آپ کی پوزیشن اوپن کھڑی ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے, آپ بائر ہیں, تو آپ کو وہ پوری اماؤنٹ ٹرانزیکشن کی, جیسے ریڈی مارکیٹ میں آپ ایک سودا کرتے ہیں تو وہ پوری اماؤنٹ آپ کو ٹرانزیکشن کی سبمٹ کرنی ہے سیلر کے اکاؤنٹ میں, اور سیلر کو سیکورٹیز ڈپازٹ کرنی ہے. ایک تو میجر ڈفرینس یہ ہے کہ کیش سیٹل میں آپ کو اس جو پین سے نہیں گزرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس انڈر لائن اسٹاک آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے, آپ سے مانگے بھی نہیں جائیں گے, اور آپ کو ڈلیوری کے وقت, آپ کو فائنل سیٹلمنٹ کے وقت صرف جو ڈفرینس ہے فیوچرز مارکیٹ کی پرائس کے اندر اور ریڈی مارکیٹ کی کلوزنگ کے اوپر, وہی آپ کو سیٹل کرنا ہے. ایک تو میجر ڈفرینس یہ ہو گیا. دوسرا میجر ڈفرینس یہ ہے کہ کیونکہ کیش سیٹل میں ڈلیوری انوالو نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے اس میں جو بلینک سیل کی لمٹ ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ ڈی ایف سی فیوچر میں شارٹ کرتے ہیں, یعنی سیلر بنتے ہیں کہ میں فیوچر میں سیل سائڈ پہ آؤں گا, تو آپ کو 0.5% آف دا فری فلوٹ یا 50 ملین کی اماؤنٹ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. صحیح, ان ہیج پوزیشن کے اوپر, یعنی آپ کے پاس اگر ڈلیوری نہیں ہے, آپ کے پاس انڈر لائن اسٹاک نہیں ہے, پری ایگزسٹنگ انٹرسٹ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, وہ نہیں ہے, تو آپ کو 0.5% آف دا فری فلوٹ یا 50 ملین پی کے آر کی ویلیو سے زیادہ شارٹ اجازت نہیں ہے. بالکل, ان لائک ڈی ایف سی, کیش سیٹل میں ایسی کوئی کنڈیشن انوالو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو میجر فرق ہے وہ مارجن کا آیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ مارجن ڈپکٹ کرے گا کہ ڈیلیوریبل فیوچر سے کم ہو, وہ جنرلی آن اے رف سائڈ تقریباً 5% کا امپیکٹ آ رہا ہوگا. اگر 15% ریڈی اور ڈی ایف سی کا ہے تو کیش سیٹل کے کیس میں وہ 10 اور 11% کے پاس آئے گا. تیسری جو مین چیز ہے وہ کارپوریٹ ایکشن ایڈجسٹمنٹ کی ہے. کارپوریٹ ایکشن ایڈجسٹمنٹ ڈیلیوریبل فیوچرز کانٹریکٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آج ہم اس کانٹریکٹ کو بریک کر دیتے ہیں اگر انڈر لائن کارپوریٹ ایکشن آیا اسٹاک کے اندر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک رول اوور پیریڈ کھولتے ہیں. جو انیشیل کانٹریکٹ ہے جس نے آج سے 30 دن بعد سیٹل ہونا تھا, اس کو آج ہی سیٹل کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیتے ہیں, یعنی جو اپ کمنگ فرائیڈے ہوگا اس پہ اس کو فورس کلوز کر دیں گے. اس میں ایک نیا کانٹریکٹ کھولتے ہیں جو کہ ایکس پرائز کے اوپر ہوتا ہے, اور ایک 1 ویک کی ونڈو دیتے ہیں جس میں ایگزسٹنگ کانٹریکٹس جو ہیں وہ رول اوور کر سکے مارکیٹ نئے کانٹریکٹ کے اندر. کم کانٹریکٹ جو پوزیشنز ہیں ان کو ایکس کانٹریکٹ پوزیشنز کے اندر رول اوور کیا جا سکے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں ڈیلیوریبل فیوچر میں کتنا مینول پروسیس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ نے بہت کلیئرلی کنڈیشن بتا دی نا ڈیلیوری اینڈ اس کی, بالکل بہترین. تو کیش سیٹل کے اندر ہم اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے کہ ڈیو ٹو کارپوریٹ ایکشن ایڈجسٹمنٹ, شام کے ٹائم پر جب مارکیٹ کلوز ہوگی اور اگلے دن ریڈی میں اس نے ایکس ہونا ہے, تو شام کو ایسی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی فیوچرز کی پرائس میں کہ وہ پرائس کو تھوڑا سا کم کر کے ڈیویڈنڈ اور بونس اور رائٹ کا امپیکٹ ڈال کر کانٹریکٹ کے جو شیئرز ہیں ملٹی پلائر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انکریز کر دیں گے. یعنی
آج اگر شام کو کارپوریٹ ایکشن اناؤنس ہوا ہے اور ہم نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو اس ایڈجسٹمنٹ کا پریمس یہ ہوگا کہ بیفور ایڈجسٹمنٹ اور آفٹر ایڈجسٹمنٹ آپ کی جو اوپن پوزیشن ہوگی وہ ان چینج ہوگی انلیس اینڈ انٹل کوئی ٹیکس کا امپلیکیشن انوالو ہے. وہ بھی ہمارے بروکر صاحبان ہیں جن کی ریکمنڈیشن تھی کہ اگر ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے تو ڈیویڈنڈ سیلر کے اکاؤنٹ سے اگر بائر کے اکاؤنٹ میں اس کا امپیکٹ جائے گا تو ٹیکس کے بعد جانا چاہیے. تو ڈیویڈنڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹیکس ایڈجسٹ کر کے ہوگا, اسی طرح بونس کا بھی امپیکٹ ہے وہ ٹیکس ایڈجسٹ کر کے ہوگا, یعنی کہ کسی صورت میں نقصان نہیں ہوگا ایون اف دیر از اے لاٹ آف پرائس ویریشن دیر. اور دیٹس ونڈرفل. اچھا جی یہ بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ اب کیونکہ میں اب آئی ایم شیور عوام بھی کیوریس ہو رہی ہوگی کہ اس میں انویسٹ کر کون سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا میں انویسٹ کر سکتی ہوں, کیا یہ صرف ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کا, چند لوگ کر سکتے ہیں, یا پھر میں یہ کہوں کہ ہماری عام عوام کر سکتی ہے, انٹرپرینورس کر سکتے ہیں, پروفیشنلز کر سکتے ہیں, ینگ انویسٹرز کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور ینگ انویسٹرز آج کل بہت زیادہ کیوریس بھی ہیں مگر ایک ڈر سا رہتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے طریقے سے بتائیے ہماری عوام کو کہ اس سی ایس ایف کے اندر کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں. ہر وہ انویسٹر, ہر وہ انڈیویجول, ہر وہ کارپوریٹ جس کا بروکریج اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے وہ کیش سیٹل فیوچر میں کام کر سکتا ہے. اس کیش سیٹل فیوچر میں کام کر سکتا ہے. بٹ کیش سیٹل فیوچر میں کنڈیشنز کچھ اس طرح کی ہیں, کنڈیشنز تو میں نہیں کہوں گا, ریکمنڈیشنز ہیں کہ جب آپ کام کریں تو اس پروڈکٹ کے رسک اینڈ ریوارڈ کو اسٹڈی کر کے کریں. ہو سکتا ہے یہ ہر انویسٹر کے لیے وائبل نہ ہو, تو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ آپ کتنا کیپٹل اس میں ڈپلوائے کر سکتے ہیں, کیا رسک انوالو ہے, کیا ریٹرن انوالو ہے. تو آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے, جانکاری بہت ضروری ہے اس کانٹیکسٹ کے لیے. اب آج کل ہماری جو بھی نئی پروڈکٹ آ رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب پیج بھی بنائیں. تو ویب پیج ہم نے کیش سیٹل فیوچرز کا بھی بنایا ہے جس کا لنک آپ کی ویڈیو میں چل رہا ہوگا. آپ اس لنک کے اوپر جائیں اور اس کے بارے میں پڑھیں کہ کیش سیٹل کیسے ہوتا ہے, اس میں کس طرح سے کانٹریکٹ میں انٹر کیا جاتا ہے, ڈیلی کیسے سیٹل ہوتا ہے, مارک ٹو مارکیٹ کس طرح لیا جاتا ہے, فائنل سیٹلمنٹ کیسے ہوتی ہے, پروفٹ بنانے کے طریقے کیسے ہیں, کن سچویشن میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اور ان کیس کوئی ورسٹ سینیریو ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس کی فائنینشیل امپلیکیشنس کیا آتی ہیں. بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں جہاں پروفٹ ہوتا ہے, جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کا رسک انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو میرے لیے وائبل ہوگا وہ شاید آپ کے لیے نہیں ہوگا, اور جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے نہیں ہوگا. تو ہر کسی کی جو پروفائل ہے, جو کام ہے, جو چیزیں ہیں, اس کے حساب سے انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے. سرمایہ کاری بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل, ہے نا. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ سمبلس ٹریڈنگ کتنی اویلیبل ہے ہمارے پاس سی ایس ایف مارکیٹ میں؟ اچھا, جو کیش سیٹل فیوچرز مارکیٹ کا کرائٹیریا ہے اس کو ہم سال میں 4 دفعہ ہر کوارٹر کے اوپر ریویو کرتے ہیں اسٹاکس کو, کہ کون سے اسٹاکس ہیں جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. تو آن دا بیسس آف سپتمبر کوارٹر اینڈ ہم نے اس لسٹ کو ریویو کیا. تو اس وقت اس کے اندر 82 اسٹاکس اویلیبل ہیں, اور ان 82 اسٹاکس کو ایک ریگرس چیکس کے بعد انکلیوڈ کیا گیا ہے. وہ چیکس ہوتے ہیں نارملی لیکوڈیٹی کے ہوتے ہیں, فنڈامنٹلس کے ہیں, کچھ کوالٹیٹیو کرائٹیریا ہیں, کچھ کوانٹیٹیو کرائٹیریا ہیں. تو ہم نے یہ میک شور کیا ہے کہ ایسے کوئی اسٹاک کیش سیٹل فیوچرز میں نہ آ جائیں جو ہائیلی اسپیکولیٹو ہوں, اور ایسے بھی اسٹاک کیش سیٹل فیوچرز میں نہ آ جائیں جو زیادہ لیکوڈ نہ ہوں. تو اس وقت 82 اسٹاکس ہیں جو اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں, اور ان 82 اسٹاکس میں سے تقریباً 16 ایسے اسٹاکس بھی ہیں جو ڈیلیوریبل فیوچرز مارکیٹ میں نہیں ہیں یا وہ ایم ٹی ایس مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو ایسے لوگ جو ان اسٹاکس میں انٹرسٹڈ ہیں لیوریج لینے کو, تو کیش سیٹل اس کے لیے ایک وائبل آپشن ہے. اور ایسے لوگ جو ڈیلیوریبل فیوچر اور کیش سیٹل مارکیٹ کے اندر کوئی ہیج اور آربیٹراج دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں اچھے خاصے اسٹاکس ایکٹیو اویلیبل ہیں. اگر سیکٹر ریپرزنٹیشن کی بات کی جائے تو تمام میجر سیکٹر اس میں کور ہو جاتے ہیں. بینکنگ, کمرشل بینکس بھی شامل ہیں, آئل اینڈ گیس بھی شامل ہیں, ٹیک بھی شامل ہیں. ہم نے اس میں ایک ایسی کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ جنرلی اگر کوئی آئی پی او اسٹاک آتا ہے اور وہ پہلے دن لسٹ ہوتا ہے, تو آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ فیوچرز مارکیٹ میں اس کو ایک سرٹین پیریڈ آف ٹائم
ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی لیکوڈیٹی اور فنڈامنٹلس کو پروو کرنے کے لیے بفور اٹ کمس ایلیجیبل فار ڈیلیوریبل فیوچرس مارکیٹ. ہم نے اس ٹینیور کو کافی سکویز کیا ہے, اور اگر کوئی کمپنی آج لسٹ ہوئی ہے تو وہ ود ان 3 months کیش سیٹل فیوچرز کے لیے بھی اویلیبل ہے ود ان 3 months. ناظرین جو کہ ڈیلیوریبل کے لیے آپ دیکھیں گی تو ڈیلیوریبل میں یہ ٹائم 6 month ہے, کچھ سینیریو میں اس سے بھی زیادہ ہے. رائٹ. تو ٹائم لائنز یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں آپ کی پوری اس انویسٹمنٹ کے اندر. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے پاس میچورٹیز کتنی اویلیبل ہیں ان دا سی ایس ایف مارکیٹ؟ اچھا, اگر میں بات کروں میچورٹی اور ساتھ ہی ساتھ کانٹریکٹ اسپیسیفکیشنس کی, تو جیسا ہم نے بات کی کہ کیش سیٹل فیوچرز میں وہ اسٹاکس اویلیبل ہوں گے جو کرائٹیریا کو میٹ کریں گے. آج وہ 82 اسٹاکس ہیں. اس کے بعد یہ کانٹریکٹ اوپن ہوگا ہر منڈے کو جو لاسٹ فرائیڈے آف ایکسپائری منتھ کے بعد آ رہا ہے. مثال کے طور پر دسمبر 1 کو اگر منڈے بن رہا ہے تو لاسٹ فرائیڈے جو نومبر کا تھا اس کے بعد جو منڈے آئے گا وہ دسمبر 1 بنتا ہے. تو ہم اس پر اس کانٹریکٹ کو اوپن کریں گے. جب اس کو اوپن کریں گے تو اس کی جو اوپننگ یا لسٹنگ پرائس ہوگی, اس کو میں لسٹنگ پرائس کہتا ہوں, وہ ریڈی مارکیٹ سے الائن ہوگی. یعنی فرائیڈے کو انڈر لائنگ اسٹاک کی جو ریڈی مارکیٹ کلوز ہوئی ہوگی اس کے اوپر ہم تھیوریٹیکل پرائس کو ڈٹرمائن کر کے اس کو لسٹ کریں گے. لسٹ کرتے وقت اس کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ سیم ہے, یا تو ₹1 ہوگا یا 10% کی پرائس ویریشن ہوگی. سیم رول ہے جو ڈی ایف سی میں بھی ہے اور ریڈی مارکیٹ میں بھی ہے. جب وہ کانٹریکٹ لسٹ ہو گیا تو اس کے بعد ڈیلی سیٹلمنٹ پرائس ہم کیش سیٹل مارکیٹ کی آرڈر بک کے ساتھ وی ویب کی بیسس پہ کریں گے, جو جنرلی لاسٹ 30 منٹ یا اس کے بعد جو ٹائم, اگر 30 منٹ میں اس کی پرائس نہیں بنی تو ہول ڈے کی بھی پرائس کا وی ویب لیا جا سکتا ہے. ان کیس وہ اسٹاک اس دن ٹریڈ نہ ہوا تو اس کی ڈیلی سیٹلمنٹ پرائس سملر ٹو ڈی ایف سی تھیوریٹیکل پرائس نکلتی ہے. اور ڈیلی سیٹلمنٹ پرائس کے بعد جب وہ فائنل سیٹل ہوگا تو فائنل میں نے جیسے بات کی کہ ریڈی کے ساتھ اس کی پرائس کو لنک کر دیا جائے گا. یہ ایک نئی مارکیٹ ہے. جس طرح ریڈی مارکیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں آرڈر ونڈو میں جا کر, یا فیوچر مارکیٹ ڈیلیوریبل فیوچر مارکیٹ سلیکٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ کو کیش سیٹل مارکیٹ سلیکٹ کرنی ہے. اور اس میں ٹکر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹکر ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ انڈر لائن اسٹاک ہوگا اور اس کے بعد سی کا ورڈ ہوگا اور پھر ایکسپائری منتھ ہوگا. ایکسپائری منتھ. اگر ڈیلیوریبل فیوچر میں ہم کہتے ہیں OGDC -دسمبر, تو سی ایس ایف میں اگر OGDC اویلیبل ہے تو ہم کہیں گے OGDC-C دسمبر. تو سی کا ورڈ ڈپکٹ کرے گا کہ یہ اسٹاک کیش سیٹل کا فیوچر کانٹریکٹ ہے, اور اگر سی نہیں ہوگا تو ڈیلیوریبل کا کانٹریکٹ اویلیبل ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں مارجن کے اوپر, رسک مینجمنٹ کے اوپر. یہ ساری اسٹینڈرڈ کانٹریکٹ کی ٹرمز ہیں جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. اور اس میں جو میجر بروکرز کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں, انویسٹرز کے سوالات آتے ہیں, وہ پرائسنگ کو لے کر آتے ہیں کہ اگر میں اس میں کام کرتا ہوں تو میری پرائسز کیسے موو کر رہی ہوں گی, مجھے کن سینیریوز کے اوپر پروفٹ ہو سکتا ہے. میں اگلا اسی پہ آنے والی تھی, تھوڑا پرائسنگ کے بارے میں بتائیے گا, جو بھی پرائسنگ کی ویریشنز ہیں اس کے اندر. پرائسنگ کا سوال جیسے ابھی کور ہو گیا کہ ڈیلی سیٹلمنٹ پرائس ہے. ڈیلی سیٹلمنٹ پرائس جو ہے وہ اس کی کیش سیٹل مارکیٹ کی آرڈر بک کی وی ویب کے اوپر بنے گی یا تھیوریٹیکل پرائس پہ بنے گی اگر وہ ٹریڈ نہیں ہوا ڈیلی سیٹلمنٹ. اور فائنل سیٹلمنٹ پرائس اس کی ریڈی مارکیٹ کی کلوزنگ پرائس ہوگی. بالکل. اچھا دیکھیں, اب ساری جو گیم ہے وہ پیسے کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو پیسوں پہ ہی بات کر رہے ہیں, اور عوام بھی یہ جاننا چاہے گی کہ اگر میں پیسہ بنانا چاہوں تو کیسے بنا سکتی ہوں اس پروڈکٹ سے, سی ایس ایف سے. ہاؤ ٹو میک منی, پیسہ کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ آج کل کے حالات جیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل آسمان کو چھو رہی ہے اور مشکلات بھی ہیں لوگوں کے لیے. تو سرمایہ کاری تو اسی صورت میں کی جاتی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور مجھے کیا ملے گا اس سے. تو کتنا پیسہ بنایا جا سکتا ہے فرام دس پروڈکٹ؟ اچھا, پہلے میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں ریڈی مارکیٹ سے. مثال کے طور پر آپ ABC اسٹاک خریدنا چاہتے ہیں اور آپ 1000 شیئرس خریدنا چاہتے ہیں اور اس اسٹاک کی پرائس ہے ₹100. تو آپ ریڈی مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے جمع کروائیں گے تو آپ کے پاس 1000 شیئر آئیں گے جس کی پر شیئر کی پرائس ₹100. ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹاک آج سے 30 دن کے بعد ₹10 بڑھتا ہے تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پر اسٹاک ₹10 انکریز ہوگا. 1000 شیئر ہیں تو 10,000 کا پروفٹ ہو گیا, یعنی 1 لاکھ روپے پہ 10,000 روپے آپ نے بنائے جو کہ 10% روپے بنتا ہے. اگر آپ کیش سیٹل فیوچرز میں کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ 1 لاکھ روپے کا کیپٹل اس کے لیے ڈپلوائے کر سکتے ہیں, تو آپ 1 لاکھ روپے میں
मार्जिन की बेस के ऊपर इसका मल्टीपल टाइम्स काम कर सकते हैं. मैं सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करता हूँ कि ABC स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया है इसका मार्जिन 10% है, तो आपको 10% देना है फॉर एवरी 10,000 शेयर्स का एक्सपोजर. इसका मतलब है अगर आप रेडी में जाते हैं 1 लाख रुपए लेकर तो आपको 1 लाख रुपए में 1,000 शेयर मिलता है. अगर आप कैश सेटल फ्यूचर्स में आते हैं और मार्जिन 10% है तो आप 10 टाइम्स इसका काम कर सकते हैं, विच मीन्स रेडी में जो 10,000 प्रॉफिट था 10% ऑफ द कैपिटल ये 1 लाख हो सकता है, विच इज 100% ऑफ द कैपिटल. बट यहाँ एक कैच, बट देयर इज ऑलवेज अ बट. यस, कि जिस तरह आपका गेन मैग्नीफाई हुआ है, राइट, चांसेस ये हैं कि ऑड ऑड्स आपके अगेंस्ट हुए तो आपका लॉस भी मैग्नीफाई होगा. इस सिनेरियो में आपका 100% कैपिटल वाइप आउट भी हो जाएगा अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करती है. तो एक तो ये आपने चीज़ देखनी है. दूसरा तरीका इसको पैसे बनाने का ये है कि आज आप एज्यूम कर रहे हैं कि ABC स्टॉक है वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज करेगा, तो रेडी मार्केट में तो आप उसको शॉर्ट कर नहीं सकते. तो आप कैश सेटल मार्केट में आते हैं और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल आउट करते हैं. तो अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज करती है तो आप उससे भी पैसे बना सकते हैं. राइट. तीसरा इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई शेयर्स पड़े हुए हैं जो कि कैश सेटल फ्यूचर्स में भी अवेलेबल हैं और आपको ये खदशा है कि किसी टेम्पररी वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होंगी और एडवर्स जा सकती हैं. मिसाल के तौर पर ट्रम्प टैरिफ्स एक इशू चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट कर सकती है. कोई वॉर अनाउंस हुई है जो कि आपको लगता है टेम्पररी है, या कोई भी इवेंट है जो टेम्पररी नेचर का है और आपको लगता है कि आपने उस स्टॉक को हेज करना है, तो आप कैश सेटल फ्यूचर में उसी कॉन्ट्रैक्ट की सेम अमाउंट सेम शेयर्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन लेंगे. तो जो भी लॉस आपका रेडी मार्केट में होगा वो गेन ऑफ कैश सेटल से कवर हो जाएगा. एट द एंड आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हेज रहेगी. तो यानी आपने 3 बहुत कोर पॉइंट्स बता दिए कि पैसा बनाना ज़रूरी है, पैसा इस तरह बन सकता है, मगर पैसा बनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना है और आवाम को ये भी देखना है कि हमें लॉस से भी बचना है. तो जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कहीं नुकसान भी हो सकता है, तो ख्याल करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक इसका एक लुब्बे-लुबाब ये भी है कि प्रोडक्ट को समझना भी ज़रूरी है और रिस्क को भी कवर करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. अच्छा, हमारे पास जो जितने लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है और जितने लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती हैं, मुझे आपके पास तो बहुत क्वेरीज आती होंगी. मुझे हमेशा ये लगता है कि लोगों ने किसी सेंसिटिव मैटर को सामने रखते हुए एक एक्सपोजर लिया और अपने आप को नुकसान किया, एक्सपोज कर दिया. तो अगर आप चाहते हैं कैश सेटल फ्यूचर्स में काम करना तो आपको इसके जो रूल्स ऑफ द गेम हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी, जो कि जैसा मैंने आपसे कहा कि उसका एक वेब पेज बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं. तो क्या अवाम कोई भी जाके उस वेब पेज को यूज़ कर सकता है? आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, वो लाइव हो चुका है और हम उसमें बेहतरी और इम्प्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड भी करते रहेंगे. और अगर कोई चीज़ आपको लगती है उसमें कवर नहीं हुई तो आप ज़रूर हमें हाईलाइट करें, हम उसको भी एड ऑन करेंगे. तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको फीडबैक दिया जाए या बताया जाए? बिल्कुल, उसमें हमने इस प्रोडक्ट के बारे में मजीद जानना हो या इस प्रोडक्ट के बारे में कोई कमेंट करना हो तो वो भी दिया हुआ है. और फिर सोशल मीडिया भी है. अदरवाइज info@psx.com.pk ये ईमेल एड्रेस है. यहाँ पर आप कोई भी सवाल लिख देंगे तो ये हम तक राउट हो जाता है. इसका टिकट चल रहा होगा तो ये नाज़रीन के लिए काम की चीज़ रहेगी और ज़रूर जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि पैसा बन सकता है मगर सोच समझ के, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक इन्वेस्टर को? कोई लिमिट है इसकी या वो बेहिसाब कर सकता है? हाउ डज इट वर्क? नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया कि मार्जिन बेस के ऊपर काम होता है. तो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो जो उसकी मार्जिन अमाउंट है आपको वो डिपॉजिट करनी होती है. और वो आप इन केस आप नए इन्वेस्टर हैं और आपके पास कोई स्टॉक होल्डिंग नहीं है तो वो आपको 100% कैश में देनी है. और अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स भी हैं तो वो भी कवर अप हो जाते हैं अप टू 50% और आप उसको भी डिपॉजिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन. बट यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कितना रिस्क, कितना एक्सपोजर इसमें लेना चाहिए. आई थिंक ये डिसीजन आपको खुद लेना है. हमारी एडवाइस यहाँ पर ये है कि कभी भी आप अपना पूरा कैपिटल जो है वो इक्विटी में ना लगाएं. बिल्कुल. और जो इक्विटी के लिए डिप्यूट कर रहे हैं उसमें भी सारा का सारा फ्यूचर या लेवरेज प्रोडक्ट पे ना लगाएं. क्योंकि अगर यहाँ गेन्स मैग्नीफाई होने के चांसेस हैं तो सेम
لاسز میگنیفائی ہونے کے بھی Absolutely. چانسز ہیں. Absolutely. تو ہماری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ وہ پیسے جو آپ نے سیو کیے ہیں اور اگلے 3 سے 5 سال آپ کو نہیں چاہیے, تو آپ ان پیسوں کو ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں, اور ان پیسوں میں سے بھی ایک خاص پورشن آپ کیش سیٹل فیوچرز کے لیے ایلوکیٹ کریں. اور ہمیشہ آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کو سامنے رکھ کے کریں. کبھی بھی ایسی مارکیٹ میں ایسے پیسے انویسٹ نہ کریں جہاں پر آپ کو اگر ود ان فیو منتھس ضرورت پڑے اور آپ اس کو لاس کے اوپر ریئلائز کر رہے ہوں. تو ہماری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ پیسے ایکوٹی مارکیٹ میں رکھیں جو آپ کو فیوچر میں امیجیٹ فیوچر میں نہیں چاہیے. نہیں, یہ آپ نے بہت اچھے سے بتایا, کیونکہ دیکھیں ہم ایک ساتھ سارا پیسہ, ہم تھوڑے سے ہم وہ والی عوام بھی ہیں کہ ہمیں بہت جلدی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو جلدی کرنے کے بجائے آئی تھنک بہت سوچ سمجھ کے, بہت دیکھ بھال کے اور رسک کو اسیس کرتے ہوئے پھر انویسٹ کرنا چاہیے. تو ویسے تو آپ نے ٹپس دے دی ہیں, مگر ہمارے ینگ انویسٹرز, ہماری عوام دیکھ رہی ہوگی, وہ کیا ٹپس آپ دینا چاہیں گے انویسٹرز کو وائل انویسٹنگ ان CSF, یعنی کہ کن چیزوں کا وہ خیال کریں خاص طور پہ تاکہ ان کو لاس نہ ہو اور کو پروفٹ ہی پروفٹ ہو, اور ایسی کوئی کنڈیشنز ہوں جو یو بینگ دی ایکسپرٹ آف کورس جو آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو جس کو فالو کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہیئر اینڈ سے کو نہ دیکھیں. مارکیٹ میں کوئی اگر اسپیکولیشن ہے اس کو نہ سنیں. آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آج آپ مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے تو آپ اگلے ہی کچھ سالوں میں اس پیسے کو ڈبل کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک سلو اینڈ اسٹڈی کیپٹل ایکومولیشن کا پلیٹ فارم ہے, اور یہاں پر آپ کو ایک سسٹمیٹک وے میں انٹر ہو کے کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ایک ٹائم ایسا گزرا جہاں پر آپ کو پروفٹ نہیں ہوا, تو ایسا بھی ٹائم آئے گا جہاں پر آپ کو پروفٹ اتنا ہوگا کہ وہ پچھلے سالوں کا بھی کیومولیٹو پروفٹ کور کر لے گا. تو آپ کو ہمیشہ مارکیٹ میں انویسٹڈ رہنا چاہیے, اس کیپٹل سے انویسٹڈ رہنا چاہیے جو آپ کو امیجیٹ بیسس میں ضرورت نہ ہو. ہاں, جو ایمرجنسی کے پیسے ہیں یا آپ کی ایجوکیشن کے کوئی پیسے ہیں یا آپ کے بچوں کے لیے کوئی امیجیٹ ضرورت ہے, آپ ان پیسوں کو فکس انکم میں رکھیں. گورنمنٹ ڈیٹ سیکورٹیز ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ایک رسک فری ریٹرن آپ کو ملتا ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں ریدر دین آپ ایکوٹی میں سارا پیسہ رکھیں. ایکوٹی میں وہ پیسے رکھیں جو امیجیٹ بیسس پہ آپ کو نہ چاہیے ہوں. اگر مثال کے طور پر سیونگز ہوں جو آپ کے پاس ابھی فوراً استعمال کرنے والے پیسے نہ ہوں, ہے نا, ہاں, وہ آپ رسک فری ایسٹ کلاسز میں انویسٹ کریں جو کہ بینک بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے اپنے گورنمنٹ ڈیٹ سکوکس بھی ہیں, آپ وہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آتے ہیں ایکوٹی مارکیٹ میں تو لمیٹڈ کیپٹل کے ساتھ آئیں جتنا آپ رسک بیئر کر سکیں. مثال کے طور پر مارکیٹ ایسے بھی ٹائم آئے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں 30-40% گری بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سارا لاس کچھ سالوں بعد ریکور بھی ہوا ہے. تو ایسے کیپٹل کو انویسٹ کریں جو آپ لانگ ٹرم کر سکیں. میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کیپٹل مارکیٹ میں کبھی آپ کسی انڈیکس کا گراف دیکھیں, مثال کے طور پر KSE 100 کا ہی دیکھیں, تو KSE 100 کا گراف جب آپ دیکھیں اور اس کو لانگ ٹرم ہورائزن پہ دیکھیں تو وہ اسٹریٹ لائن ہے اپورڈ, وچ مینس کہ مارکیٹ جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے اندر رسک فری ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں مارکیٹس رسکی ہیں, بٹ اگر آپ لانگ ٹرم ہیں تو وہ رسک فری ہیں, ہمیشہ اپورڈ ٹرینڈنگ میں مارکیٹ نظر آئیں گی جہاں جہاں اکانومی گرو کر رہی ہوگی. آپ KSE 100 کا بھی گراف اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ہورائزن آپ 20 ایئر کریں تو دیکھیں اسٹریٹ لائن ہوگی وداؤٹ اینی میجر اپس اینڈ ڈاؤنس. لیکن جب آپ اس کے ٹینیور کو چھوٹا کر دیں گے تو آپ کو وہ زگ زیگ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ مارکیٹ اوپر گئی پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی. تو ہمیشہ مارکیٹ میں جب انویسٹ کریں تو لانگ ٹرم سیونگس کو سامنے رکھتے ہوئے انویسٹ کریں. شارٹ ٹرم فلکچویشنس کبھی بھی مارکیٹ میں آپ بیٹ نہیں کر سکتے. ایک ٹائم میں اگر آپ نے پیسے بنا لیے تو نیکسٹ ٹائم میں وہ لاس بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز کے جیسے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا عامر, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا سمجھنے کے لیے. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے لیا ہے, کیونکہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کو وہ نالج ملتی ہے جو ویسے تو مل جاتی ہے, مگر آپ مخصوص سوال سے مخصوص جوابات دے کے لوگوں کو مستفید بھی کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو ویری مچ عامر فار سچ اے ڈیٹیل اینڈ انسائٹ فل ایکسپلینیشن. ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور ماشاء اللہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں. ناظرین, ہم سب عامر کے شکر گزار ہیں. عامر جو کہ ہیڈ ہیں
हैं स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट और डेटा साइंस के। माशाल्लाह 3 चीज़ों को हेड कर रहे हैं वो एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और हम चाहेंगे कि दोबारा फिर इनसे मुलाकात हो। मगर देखिए, आज हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में सीखा, हमने समझा कि कैश सेटल फ्यूचर पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को इन्हांस करने में कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है और आगे जाके कर सकता है, और जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की और बहुत ज़बरदस्त बातें की कि इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, मगर इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के, इन्फॉर्म्ड हो के, रिस्क को असेस करते हुए, तमाम बारीकियों को समझते हुए। और बड़ी प्यारी बात एक और की कि कैपिटल जो आपके पास है वो आप एक लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल अगर आपने लगा दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के मसाइल भी आपको फेस करने पड़ेंगे। हमारी तमाम आवाम इस वक्त हमें देख रही है, हम चाहेंगे कि आप कैश सेटल फ्यूचर को इस्तेमाल करें, इस प्रोडक्ट के बारे में और जानें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप चलते हुए टिकर्स को देख सकते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ले रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है इनकी कमिटमेंट, क्योंकि ये इकोनॉमिक रेजिलियंस की तरफ जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान, आपको पता है कि हर तरफ महंगाई है। सरमायाकारी वो तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी सेविंग्स को मज़ीद और इन्वेस्ट करके अपने पैसे बना सकते हैं। तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। शार्लीन अंसारी, साइनिंग ऑफ।